کی تمام صفات، اللہ کی تمام قدرتیں اس کی ذاتی ہیں اور قدیم ہیں۔ نبیوں کو جو رب تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، قدرتیں اور طاقتیں اور کمالات عطا فرمائے، جو اعلیٰ صفتیں اور شانیں عطا فرمائیں، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتی نہیں بلکہ رب کی عطا کردہ ہیں۔ یہ بد نگاہی کی لعنت ایک ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی، ذہن اس قدر گندے ہو چکے ہیں ہماری قوم کے۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا 7 چیزیں ہلاکت والی ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھو۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اللہ رب العالمین کے تمام کمالات اور اللہ کی تمام صفات یہ رب کی ذاتی ہیں، یہ قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ انسانی عقل اس کا تصور ہی نہیں کر سکتی کہ رب کی ذات کب سے ہے۔ اس کے بارے میں دین حق اسلام صرف 2 لفظ بولتا ہے کہ اللہ کی جتنے کمالات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی طاقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کی ذاتی ہیں اور وہ قدیم ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی رب کے علاوہ کسی اور ذات، چاہے وہ انبیاء ہو، رسول اعظام ہی کیوں نہ ہو، کسی نبی کے بارے میں، کسی رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ جیسے رب کی صفات قدیم ہیں اور ذاتی ہیں، اسی طرح نبیوں کی صفتیں بھی قدیم ہیں اور ذاتی ہیں، تو یہ شرک ہے۔ بالکل آسان تشریح ہے، لیکن 1400 سال سے امت کا جو نظریہ ہے انبیاء کرام اور رسول اعظام سے متعلق وہ یہ ہے کہ نبیوں کو جو رب تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، قدرتیں اور طاقتیں اور کمالات عطا فرمائے، جو اعلیٰ صفتیں اور شانیں عطا فرمائیں، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتی نہیں بلکہ رب کی عطا کردہ ہیں، رب کی عطا کردہ ہیں۔ اگر کوئی یہ شخص یہ خیال کرے کہ جیسے رب کی صفتیں ذاتی ہیں اسی طرح نبیوں کی صفتیں بھی ذاتی ہیں، تو یہ شرک ہے۔ جیسے رب کی صفتیں قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اسی طرح معاذ اللہ نبیوں کی یا ولیوں کی صفتیں بھی جو ہیں وہ قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ لیکن جو امت کا نظریہ اور عقیدہ ہے 1400 سال سے، اگر لوگ اس پر قائم رہیں کہ اللہ کی تمام صفات، اللہ کی تمام قدرتیں اس کی ذاتی ہیں اور قدیم ہیں، اور اللہ کے نبیوں اور ولیوں اور اللہ کے محبوب بندوں کی جو صفات ہیں نہ وہ قدیم ہیں نہ وہ ذاتی ہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ دوسری چیز فرمایا جادو کرنا، انسان کو جو ہلاک کر دیتی ہے وہ جادو ہے۔ بعض اوقات جادو جو ہے وہ انسان کو حد کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جادو کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، جادو کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا عمل یا ایسی کوئی طاقت، چاہے وہ جنات کے ذریعے ہو یا چلہ کشی کے ذریعے، کسی بھی صورت میں جس سے مخلوق کو تنگ کیا جائے، وہ عمل گناہ کبیرہ ہے، وہ عمل شدید حرام ہے۔ اولیاء کاملین جو ہیں ان سے جو لوگوں کی مشکلات دور ہوتی ہیں، لوگوں کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، وہ جادو کے ذریعے نہیں ہوتی، وہ رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دیتے ہیں، یا اللہ میرے پاس آ گیا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان کی دعائیں امت کے معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے رب بارش بھی برساتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے، اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اولیاء کاملین کو ہرگز جو ان کے ساتھ شمار کرے گا جادوگروں کے ساتھ، وہ بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات سے نابلد ہوگا، وہ جہالت کی بنیاد پہ ایسی بات کہے گا۔ تو حضور نے فرمایا 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان سے بچو۔ پہلی چیز اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور دوسری چیز فرمایا جادو کرنا۔ تیسری چیز فرمایا جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس شخص کو ناحق قتل کرنا۔ ایک شخص وہ ہے جیسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، جو کسی کی آنکھ نکالے اس کی آنکھ نکالی جائے گی، جو کسی کا ناک کاٹے اس کی ناک کاٹی جائے گی، جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ گویا اللہ کے دین میں اس بندے کا قتل واجب ہو گیا کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے۔ جب تک کسی شخص نے کسی اور کو ناحق قتل نہیں کیا اس وقت تک اس بندے کا قتل جو ہے وہ حرام ہے۔ اور چوتھی بات جو اس آیت کے ضمن میں آ گئی وہ کیا؟ یتیم کا مال کھانا۔ فرمایا یتیم کا مال کھانے سے بچو، یہ ہلاکت ہے۔ آگے فرمایا جہاد سے منہ موڑ کے بھاگ جانا، یہ بھی ہلاکت ہے، فرمایا اس سے بھی بچو۔ سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قتال کی، جنگ کی دعا نہ کرو، لیکن جب اللہ کے امر سے کفر کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے فرمایا پھر جان دینا ترجیح دو، میدان سے نہ بھاگو، لیکن قتال کی دعا بھی نہ کرو۔ لڑائی مانگو نہ رب سے، جھگڑا مانگو نہ،
امن کا سوال کرو، لیکن کبھی کفر کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگو بھی نہ۔ تو فرمایا جہاد سے منہ موڑ کے بھاگ جانا یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چھٹی چیز ارشاد فرمایا سود کھانا، یہ بھی ہلاکت ہے۔ سود کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ بالکل اختصار کے ساتھ دو لفظوں میں علت سمجھ لیں، اس لیے کہ اس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال جو ہے وہ غصب کر لیتا ہے، کھاتا ہے، اور دوسرا مسلمان جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، اس کا نقصان ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا سود، اس سے بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمان کو اذیت پہنچتی ہے۔ کافروں کے لیے سود کھانا جائز ہے، وہ سود بھی کھائیں، سور بھی کھائیں، جو مرضی کھاتے پھریں، لیکن مسلمان کو منع کیا گیا۔ فرمایا بچو اس سے۔ ساتویں چیز فرمایا مسلمان پاک دامن اور بے قصور عورت پر تہمت لگانا، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ باقاعدہ آقا علیہ السلام نے تینوں صفتیں اس عورت کی بیان کی، فرمایا مسلمان، پھر وہ پاک دامن ہے اور قصور کوئی نہیں کیا اس نے، بے قصور عورت پر تہمت لگانا یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اب اس کی پھر دو صورتیں ہیں آگے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے کہ فلاں عورت ایسی ہے، یہ تو اس کی واضح صورت جو حدیث میں بیان ہو گئی، لیکن اس کی ایک اور جہت بھی ہے، وہ کیا کہ وہ تہمت تو نہیں لگا رہا، لیکن کسی عزت دار گھر کے اندر وہ جھاتیاں ڈالتا ہے، بننے پہ چڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور نگاہیں ڈالتا ہے، سارا محلہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بدماش چھت پہ چڑھا ہے اور ان کے گھر کی طرف اشارے کر رہا ہے۔ تو اگرچہ یہ تہمت تو نہیں لگا رہا، لیکن اس کا یہ کریکٹر اور اس کا یہ کردار اور اس کا یہ عمل بھی اس عورت کی پاک دامنی پر تہمت کی صورت میں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھ کر کہ فلاں گھر کی جو عورت ہے وہ اس کے ساتھ خراب ہے۔ تو یہ بھی ایک تہمت کی صورت ہے، کسی کے گھر جھاتی ڈال کے اس کے کردار کو خراب کرنا، اس کی عزت کو خراب کرنا، یہ بھی بذات خود اسی حیثیت میں شمار ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس عورت، پاک عورت اور بے قصور اور مسلمان عورت پر جو ہے وہ تہمت لگا رہا ہے۔ ذہن اس قدر گندے ہو چکے ہیں ہماری قوم کے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا میری بات پہ، آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولیں، موٹر سائیکل نکالنے کے لیے، باہر آنے کے لیے، جانے کے لیے، جو بندہ گزرے گا وہ آپ کے گھر کی طرف پوری یوں نگاہ ڈال کے جائے گا۔ یہ بد نگاہی کی لعنت ایک ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی۔ کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ اس قوم کا پیر ہی کوئی نہیں، اس قوم کا راہب بے مرشدی قوم ہے، جس قوم کو سمجھانے والے ہی کوئی نہیں، نہ یہ قوم سمجھنے کو تیار ہے۔ لعنت پڑ گئی اس قوم کی ان ذہنیتوں کی وجہ سے، اور یعنی یہ انتہا درجے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں، بزرگان دین کی تعلیمات کو دیکھیں، وہ ایک ہی بات فرمایا کرتے تھے بار بار اپنے مریدین کو، متعلقین کو، بھائی نگاہ جھکا کے رکھو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نگاہ اٹھانا اور تہمت لگانا یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔